السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثیابک فطہر۔ احساء اسلامک سینٹر حفوف سعودی عرب کے پاکی اور صفائی تعلیمی کورس بذریعہ زوم میں آپ سب کا خیر مقدم اور خوش دلی سے استقبال ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی ہر طرح سے پاکی اور صفائی اختیار کرنے والا بنائے، پاک اور صاف راستے کو اپنانے والا بنائے، اور ہر طرح کی نجاست، ناپاکی، گندگی سے اللہ تعالی مامون اور محفوظ رکھے۔ سامعین کرام اور ہماری بھی دین پسند ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بچوں، اعلان کے ذریعہ آپ لوگوں کو یہ خبر مل چکی ہے کہ پاکی اور صفائی یا پاکی اور طہارت کے عنوان پر یہ کورس انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ کو 3 مہینہ تک چلے گا۔ پھر مختصر زوم ہی کے ذریعے ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا، اور 60 سے اوپر نمبرات لانے والوں کو انشاءاللہ العزیز الیکٹرانک سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے سینٹر کو توفیق دیا تو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا انعام جو ہے اس کی ایک صاف دل ایمان والا بندہ اور بندی فکر کرتی ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور ایسی مجلسوں میں حاضری اور شرکت یقیناً نیک نیتی سے اگر ہم حاضری دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا افضل عمل انجام دے رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سرخروئی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز اس کے بدلے رب کائنات ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کا تصور ہم دنیا میں قطعاً نہیں کر سکتے۔ میں کورس کی ابتدا کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم صرف درس کے لیے 45 منٹ ہے، اور 15 منٹ ہم ٹائم دیں گے آپ لوگوں کو سوالات کرنے کے لیے۔ تو درس کی ابتدا اس چیز سے ہم کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اسلام میں پاکی اور طہارت کی اہمیت کیا ہے۔ پاکی اور طہارت کی اسلام میں اہمیت، اس سلسلے میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دین اسلام ہی وہ انوکھا، نرالا، رب کا منتخب کردہ دین ہے جس نے پاکی اور طہارت، صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے، خاص خیال رکھا گیا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں مخاطب کر کے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے کو صاف پاک رکھیں، صاف اور پاک رکھیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے بطور خاص پاکی اور طہارت کا خاص خیال رکھا ہے۔ دوسری دلیل کہ اسلام نے طہارت کی اور پاکی کی بڑی اہمیت جتائی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 223 کے اندر ذکر کیا ہے، ابو مالک اشعری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی طہارت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس عمل کو، جس صفت کو، جس خوبی کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دو جہاں کی اجازت سے ایمان کا ایک بھاگ اور ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہور پاکی، طہارت، صفائی ستھرائی یہ ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے۔ اسے اسلام نے جو پاکی اور طہارت کی اہمیت بتلائی ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو دو دلیل میں نے دیا۔ دوسری چیز، اسلام میں طہارت اور پاکی کی اہمیت کے تعلق سے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ لوگوں کو پاکی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو ہر طرح کی پاکی، دل کی پاکی، جسم کی پاکی، جگہوں کی پاکی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالی کے یہاں وہ بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ ہے جو پاکی اور طہارت اختیار کرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ بھی ایک طرح سے پاکی حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے، گناہوں سے پاکی، گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے اسلام میں پاکی اور طہارت کی اہمیت، برتری اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے شمار کیے جائیں تو ہم کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہر معاملے میں ہر طرح کی پاکی اور طہارت اختیار کرنے والے بنیں۔
اسلام میں پاکی اور طہارت کی اہمیت کے سلسلے میں تیسری بات ہم اور آپ سنیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے پاکی اور طہارت اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے تعریف فرمائی ہے کن لوگوں کی؟ جو پاکی اور طہارت اختیار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تعالی، امید کہ آپ لوگ کاپی لے کے بیٹھے ہوں گے تاکہ یہ ساری دلیلیں اور اہمیت لکھ لیا کریں۔ علم باقی رہتا ہے لکھنے سے، علم جاگزی ہوتا ہے، دماغ میں بیٹھتا ہے لکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو ہمیشہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو تین باتیں ہم نے بتلائی اسلام میں پاکی اور طہارت کی اہمیت کے سلسلے میں۔ نمبر 1 یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 کے اندر کپڑوں کے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تیسری چیز سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکی اور طہارت اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اب آپ اور ہم، اسلام نے پاکی اور طہارت کو کتنا بھاؤ دیا ہے، کتنا مقام دیا ہے، کتنی اہمیت دی ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھری پڑی ہے جس کے اندر طہارت اور پاکی کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلایا ہے اور بیان کیا ہے۔ اب آئیے آگے ایک قدم بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ بور نہیں ہوں گے۔ دل جما کے بیٹھے اور غور سے سنیں، انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے گی۔ سوال لکھ لیجیے آپ لوگ کاپی میں، اسلام میں پاکی اور طہارت کی اہمیت اور اس کی دلیلیں، یہ سوال بن رہا ہے۔ اسلام میں پاکی اور طہارت کی اہمیت اور اس کی دلیلیں۔ آئیے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے دوسرا قدم ہم اٹھا رہے ہیں۔ طہارت اور پاکی کی تعریف اور اس کی قسمیں کیا ہیں؟ پاکی کی تعریف کیا ہے؟ طہارت کسے کہتے ہیں؟ اور طہارت کی کتنی کیا ہے قسمیں ہیں؟ سمجھ گئے؟ دیکھیے، نارمل انداز سے بڑے مختصر طور پر ہم پاکی اور طہارت کی تعریف بتلا رہے ہیں۔ عربی زبان کی حیثیت سے، لغت کے حساب سے طہارت کا معنی ہے گندگیوں سے اور گندی چیزوں سے پاکی حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا۔ ان چیزوں سے عربی زبان کے حساب سے طہارت کا معنی گندگیوں سے صفائی اختیار کرنا، ناپاکیوں سے، میل کچیل سے صفائی اختیار کرنا، یہ عربی زبان کے حساب سے پاکی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اسلامی شریعت کے اصطلاح میں پاکی کہتے ہیں رفع الحدث وما فی معناہ وزوال الخبث، ناپاکی کو دور کر دینا، ناپاکی اور ناپاکی جیسی دوسری چیزوں کو دور کر دینا، اور خباثت کو، گندگی کو بھگا دینا، یہ شرعی تعریف ہے طہارت کی۔
नापाकी को या नापाकी जैसी दूसरी चीजों को दूर कर लेना, उससे बच जाना। खबाथत की चीजों को क्या करना? जायल करना। चुनाचे तहारत का इतलाक दो माने में होता है। पाकी और तहारत बोला जाता है दो चीजों को। नंबर एक, खबासत जो नजासत, गंदगी या नापाकी है, गंदगी और नापाकी को दूर करना, जैसे बदन की पाकी, कपड़े की पाकी, जगह की पाकी। दो चीजों पर बोला जाता है तहारत। एक क्या है कि नजासत और नापाकी को दूर करना, जैसे बदन से नापाकी को दूर कर लेना, जगह से नापाकी को दूर कर लेना, कपड़ों से नापाकी को दूर कर लेना, बिस्तरों से नापाकी को दूर करना। एक तहारत और पाकी का मतलब ये होता है। दूसरा जो कहा जाता है कि नापाकी को दूर कर लेना, जैसे वुजू करके या गुस्ल करके। कपड़े की नापाकी को दूर कर लेना धुल के, और बदन की नापाकी को दूर कर लेना वुजू करके या गुस्ल करके। बदन में अगर नापाकी है तो या तो गुस्ल ऐसी नापाकी होगी जो बिना गुस्ल के नहीं जा सकती, या ऐसी नापाकी होगी जो बिना वुजू के नहीं जा सकती है। चुनाचे तहारत कहा जाता है, पाकी कहा जाता है हर वो अमल जिससे नजासत नापाकी दूर हो जाए, नजासत और नापाकी दूर हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी के हाथ में अपना पेशाब लग गया, पेशाब इंसान का नापाक है, तो गोया जिस्म के जिस हिस्से पर इंसान का पेशाब लगा या ऐसे जानवर का पेशाब लगा जिसका गोश्त खाना हलाल और जायज नहीं है, तो वो जगह क्या हो गई? बदन का वो हिस्सा क्या हो गया? नापाक हो गया। अब इसको दूर करने के लिए धुलना पड़ेगा, है कि नहीं? पूरा बदन नापाक हो गया, उन कामों में से कोई काम करने से जिससे वुजू टूट जाता है, तब अब पूरा उस नापाकी को दूर करने के लिए वुजू करना पड़ेगा। जिन कामों से गुस्ल वाजिब होता है, इंशाल्लाह आगे के दर्सों में सारी चीजें बतलाई जाएगी, बहुत जरूरी है। तो ये जिन कामों से गुस्ल वाजिब होता है, गोया गुस्ल वाजिब करने वाले कामों में से कोई काम किसी मर्द से किसी औरत से हो गया तो बदन क्या हो गया? नापाक हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? इस नापाकी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुस्ल करना पड़ेगा। यहां एक बात और जान लीजिए, कभी भी कोई भी बदन उस वक्त तक पाक नहीं हो सकता है जब तक कि उसके अंदर असली नापाकी न मौजूद हो। कभी भी, जुमले पे जरा कोट कीजिएगा, कोई भी बदन शरई तौर पर उस वक्त तक पाक नहीं हो सकता है जब तक कि उसके अंदर असल नापाकी मौजूद हो। और असल नापाकी क्या है? कुफ्र है। असल नापाकी क्या है? शिर्क है। अगर किसी के दिल में कुफ्र मौजूद है या किसी के दिल में शिर्क अकबर मौजूद है, शिर्क मौजूद है, तो वो पाक नहीं हो सकता, चाहे जितनी बार वुजू करे, चाहे जितनी बार गुस्ल करे। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 28 के अंदर बयान फरमाया, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक लोग क्या है? नजिस है, नजिस आयन है, अंदरूनी नजासत इनके अंदर पाई जाती है, ईमान की नजासत।
इनका दिल कुफ्र और शिर्क से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये मानवी तौर पर, दिली तौर पर क्या है, नजिस और नापाक है। लेकिन एक मोमिन मुसलमान के बदन में कोई नापाकी लग जाए तो वो धुलने से या वुजू करने से या गुस्ल करने से पाक हो जाएगा, क्योंकि उसके दिल में पाकी ही पाकी है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन्नल मुमिना ला यंजुस, मोमिन आदमी ये नजिस नहीं होता, यानी मानवी तौर पर। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 285, मुस्लिम हदीस नंबर 371 है कि मोमिन मुसलमान दिली तौर पर ये नापाक नहीं होता, अंदरूनी तौर पर ये नापाक नहीं होता। चुनाचे जाहिरी तौर पर अगर मोमिन और मुसलमान के बदन को या कपड़े को वगैरह को, बदन को अगर नापाकी लग जाए तो गुस्ल करने से या वुजू करने से या धोने से वो नापाकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ एक मसला और साबित हुआ कि मोमिन मानवी तौर पर, दिली तौर पर नापाक नहीं होता, पाक है जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन काफिर मानवी तौर पर, अंदरूनी तौर पर काफिर और मुशरिक ये नजीस और नापाक है। दूसरी बात, एक हिस्सी तहारत है। हिस्सी यानी आदमी उसका एहसास करता है, हिस्स से उसका ताल्लुक है, और वो है गंदगियों और नापाकियों से तहारत। ये हुई तहारत के सिलसिले में पहली किस्म। अब आइए तहारत और पाकी अपनी नौइयत के हिसाब से क्या है, हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करें। हदस से नापाकी, हदस यानी नापाकी से पाकी हासिल करना। हदस के माने नापाकी, नापाकी से पाकी हासिल करना। इसकी 3 किस्में हैं। नापाकी से, हदस से, नजासत से पाकी हासिल करना, इसकी कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1, बड़ी पाकी। बड़ी पाकी सुन पाए आप लोग? मैं ये बतला रहा हूं कि तहारत, नापाकी से पाकी हासिल करने की 3 किस्में हैं। नंबर 1, बड़ी पाकी। और ये क्या है बड़ी पाकी? गुस्ल। कुछ नापाकियां ऐसी हैं कि उससे कोई भी मुसलमान मर्द या औरत उस वक्त तक पाकी नहीं हासिल कर सकते जब तक कि गुस्ल ना कर ले। इसको तहारत कुबरा, बड़ी पाकी कहा जाता है। दूसरी है तहारत सुगरा, छोटी पाकी। पहली बड़ी पाकी गुस्ल है, छोटी पाकी ये वुजू है। क्या है? वुजू है। और आगे बात आएगी कि नापाकी 2 तरह से होती है, एक बड़ी नापाकी, एक छोटी नापाकी। बड़ी नापाकी से गुस्ल वाजिब होता है और छोटी नापाकी से वुजू वाजिब होता है। नंबर 3, ऐसी पाकी जिसका एक बदल है, और वो क्या है? तयम्मुम। वो क्या है? तयम्मुम। यानी तयम्मुम ये गुस्ल और वुजू का क्या है? बदल है। बड़ी पाकी का भी बदल है और छोटी पाकी का भी बदल है। बड़ी पाकी गुस्ल है, छोटी पाकी वुजू है, और इन दोनों का बदल बैक वक्त क्या है? तयम्मुम है। तो इस तरह से तहारत की 3 किस्में हुई। पाकी और तहारत की 3 किस्में हुई। नंबर 1,
बड़ी पाकी जो गुस्ल है, नंबर 2 छोटी पाकी जो वुजू है, और नंबर 3 जो बड़ी पाकी और छोटी पाकी का बदल, और वो क्या है, तयम्मुम है। यानी गुस्ल से पाकी हासिल होगी, या वुजू से पाकी हासिल होगी, या तयम्मुम से पाकी होगी। मेरे भाइयों और साथियों और सामाईन कराम, तहारत नजासत से तहारत की दूसरी किस्म है, और उसकी चंद किस्में, दूसरी किस्म की चंद किस्में। नंबर 1 गुस्ल की तहारत, नंबर 2 मसह की तहारत, नंबर 3 छींटा मारने की तहारत। समझ पाए? गुस्ल की तहारत, और इसी तरीके से मसह की तहारत। मसह की तहारत, मिसाल के तौर पर कोई शख्स के जिस्म पर नापाकी लग गई, पानी पहुंचने से वो जिस्म में बीमारी और बढ़ जाएगी, तब ऐसी सूरत में क्या होगा, मसह किया जाएगा उस पर। हाथ में जख्म है, वुजू कर रहे हैं और अज़ू का भिगोना जरूरी है, या पट्टी बंधी हुई है, बार बार पट्टी नहीं खोल सकते, और उस पर पानी पहुंचा तो मर्ज बढ़ जाने का खतरा है, तो अब क्या करेंगे, उस पर मसह करेंगे, हाथ को हल्का भिगो करके मसह करेंगे। तो एक गुस्ल की तहारत है, एक मसह की तहारत है, एक छींटा मारने की तहारत है। छींटा मारना, जैसे कि वो बच्चा लड़का जो जिसकी अक्सर जिंदगी ग़िज़ा पर नहीं गुजरती, माँ के दूध पर गुजरती है, तो उसका पेशाब पर क्या मारा जाएगा, छींटा मारा जाएगा। इसी तरह वो आदमी जिसका पेशाब 1 मिनट के लिए रुकता ही नहीं है। तो इस तरीके से तहारत की दूसरी किस्म जिसके 3 किस्म है, गुस्ल, मसह और छींटा मारना। अब आइए थोड़ा सा हम ये जान लें कि नापाकी की किसे कहते हैं और नापाकी की किस्में कितनी हैं। नापाकी किसे कहते हैं और नापाकी की कितनी किस्में हैं, जिसको अरबी में हदस कहा जाता है। हदस, और इंग्लिश वगैरह में एक्सीडेंट वगैरह भी कहते हैं, यानी किसी चीज का लग जाना। हदस कहते हैं, नापाकी कहते हैं, वस्फुन कायमुम बिल बदनी यमनउ मिनस सलाती व नहविहा मिम्मा तुश्तरतु लहु तहारा। नापाकी कहते हैं कि बदन के साथ या किसी चीज के साथ ऐसी चीज लग जाए जिसके होते हुए नमाज पढ़ना जायज नहीं। बदन के साथ या जगह के साथ या कपड़े में ऐसी चीज लग जाए, ये नापाकी की तारीफ है, जिसके होते हुए नमाज पढ़ना जायज नहीं, जिसके लिए तहारत शर्त है। आप जानते हैं कि नमाज के लिए पाकी और तहारत शर्त है। अब जिस्म में, नमाज पढ़ने वाले के जिस्म में या जिस जगह पढ़ रहा है या उसके कपड़े में ऐसी चीज लग गई जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वही चीज क्या है, नापाकी और हदस है। जैसे पेशाब है, पाखाना है, बकरा ज़बा करने के बाद जो खून निकलता है वो है। गैर माकुल लहम, उन जानवरों का पाखाना पेशाब जिनका गोश्त खाना इस्लाम ने मना किया है। कुत्ते का जूठा है,
مردار وغیرہ ہے یہ. تو ناپاکی کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کا لگ جانا جس کے ہوتے ہوئے بنا دور کیے نماز پڑھنا جائز نہیں. نماز یا جس چیز کے لیے پاکی شرط ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اسی طریقے سے طواف کے لیے پاکی شرط ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی جن عملوں کے لیے پاکی شرط ہے، بنا پاکی کے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ نہ ہو. کسی چیز کے بدن میں، کپڑے میں، جگہ میں موجودگی کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوگی. یہ حدث ہے. سمجھ گئے آپ لوگ کہ نہیں؟ حدث کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا لگ جانا جس کو بنا دور کیے ہوئے نماز یا کوئی ایسا عمل کرنا جائز نہیں جس عمل میں پاکی کی شرط لگائی گئی ہے. یہ حدث یا ناپاکی کی تعریف ہے. اور ناپاکی کی کئی قسمیں ہیں. ناپاکی یا حدث، ہا دال سا، ناپاکی یا حدث کی کئی قسمیں ہیں. سوال ہے کہ ناپاکی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ناپاکی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی کئی قسمیں ہیں. 2 قسمیں ہیں. ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، چھوٹی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی. اب چھوٹی ناپاکی ہم کیسے جانیں کہ کون سی ناپاکی چھوٹی ناپاکی ہے؟ تو اس کے لیے ایک فارمولہ یاد کر لیں کہ جس سے وضو واجب ہوتا ہے. جس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو واجب ہوتا ہے. چھوٹی ناپاکی کہ جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے. جیسے پیشاب کر لیا، پاخانہ کر لیا، ہوا نکل گئی، منی نکل گئی، یہ سب چیزیں. یہ کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی ہے. چھوٹی ناپاکی جس سے وضو واجب ہوتا ہے. چھوٹی ناپاکی کی تعریف بھائیوں اور بہنوں، جس سے وضو واجب ہوتا ہے. جیسے پاخانہ کسی نے کر لیا، پیشاب کسی نے کر لیا، یا ہوا لگ گئی، یا وضو کے دوسری وجہ سے ٹوٹ گئے. دوسری قسم ناپاکی کی ہے بڑی ناپاکی. ایک چھوٹی ناپاکی بتلا چکا. بڑی ناپاکی. بڑی ناپاکی کہتے ہیں جس سے غسل واجب ہوتا ہے. جس سے غسل واجب ہوتا ہے. جیسے حیض کا آ جانا، نفاس کا آ جانا، احتلام نائٹ فال کا ہو جانا، ہم مستری اور جمع کرنا، یا جان بوجھ کر کسی بھی ذریعے سے منی نکالنا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پتہ چلا کہ ناپاکی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک چھوٹی ناپاکی جس سے وضو واجب ہوتا ہے، ایک بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے. تو یہ ہم نے آپ لوگوں کو پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کچھ بتلانے کی کوشش کی. امید کی کلاس سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آگے پاکی کن کن چیزوں سے حاصل کی جائے گی. پاکی کن کن چیزوں سے حاصل کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے پاکی پانی سے حاصل کی جائے گی. اگر آدمی مرد ہو یا عورت پاکی حاصل کرنے کی، پانی سے پاکی حاصل کرنے کی، پانی یا پانی کے قائم مقام کسی چیز کے سے پاکی حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پانی سے پاکی حاصل کی جائے گی. ایک اور سوال ہے کہ سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں یا بہت سارے معاملات میں سب سے پہلے پاکی اور طہارت ہی کا بیان کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نماز جیسی عبادت کے قبول ہونے کے لیے پاکی شرط ہے. نماز جیسی
دیگر بعض عبادتوں کی ادائیگی کے لیے پاکی ہونا پاکی شرط ہے، اس لیے سب سے پہلے پاکی اور طہارت کے بارے میں درس دیا گیا۔ اب دوسرا درس سے شروع ہو رہا ہے پانی کے بارے میں۔ پانی کے بارے میں تو اب یہاں ایک اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ طہارت کے بعد پانی ہی کا بیان کیوں نہیں آیا؟ وضو کرنے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ غسل کرنے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اصل طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ پانی ہی ہے۔ وضو کرنا ہے تو پانی، نہانا ہے، غسل کرنا ہے تو پانی، ناپاک جگہ کو دھلنا ہے تو پانی، ناپاک کپڑوں کو پاک کرنا ہے تو پانی۔ اس لیے پانی کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو خاطر خواہ علم رکھنا چاہیے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، پانی کن کن چیزوں سے ناپاک ہو جائے گا، یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قوم مسلم کے پچھڑے لوگوں میں اس سلسلے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ یہاں سعودی عرب کے اندر پٹرول ارامکو کمپنی میں کام کرتے ہیں یا بلڈنگ بنانے کا کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ تو پاک ہی نہیں رہتے، گارا مٹی بدن میں لگا رہتا ہے اور پسینہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ بھائی یہ گارا مٹی ناپاک نہیں ہے، پٹرول ناپاک نہیں ہے، ڈیزل ناپاک نہیں ہے، جاننا چاہیے۔ تو پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ نمبر ایک، پانی کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پانی کی صرف دو قسمیں ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الممتع میں اسی کو راجح قرار دیا۔ پانی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، پاک پانی جس سے وضو کیا جائے گا، غسل کیا جائے گا، ناپاک جگہوں کو پاک کیا جائے گا، کھانے پینے میں استعمال کیا جائے گا۔ تو پانی کی پہلی قسم کیا ہے؟ پاک پانی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ ناپاک پانی، جس سے نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ ناپاک کپڑے کو جگہوں کو دھل سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا پینا اور کھانا حلال ہوگا۔ اور کچھ تو یہ پانی کی دو قسمیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ پانی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے پاک پانی، دوسری قسم ہے پاک کرنے والا پانی، ایک پاک پانی ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ پانی جس کے اندر ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کی طاقت ہو۔ تیسری قسم ہے ناپاک پانی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ ناپاک پانی۔ تو اس طرح علماء کرام پانی کی تین قسمیں بھی بتلائی ہیں۔ پاک پانی، نمبر دو مطہر، وہ پانی جو پاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک ہے تیسری کیا ہے؟ ناپاک پانی۔ لیکن ملا جلا کر کے دیکھا جائے تو صحیح بات یہی ہے کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک پاک پانی اور ایک ناپاک پانی۔ ہر وہ پانی جو پاک ہے وہ بذات خود پاک ہے، اور اس کے اندر پاک کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی موجود ہے۔ ہر پانی کیا ہے؟ جو پاک ہے وہ خود طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 48۔ آسمان سے ہم نے پاک پانی اتارا، اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برساتا ہے تاکہ اس بارش کے ذریعہ تمہیں پاک
کریں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح سنن ترمذی کے اندر صحیح قرار دیا، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. تو یہ پانی کی قسمیں ہوئی، پاک پانی اور ناپاک پانی. چنانچہ آج کے درس میں نے طہارت کی تعریف، حدث کی تعریف، طہارت کی قسمیں، ناپاکی کی قسمیں اور پانی کے بارے میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کی. اور 45 منٹ ہو چکا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پانی یا دیگر مسائل مزید بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم لوگوں کو کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا بھی دے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر الجزا.